ڈاکٹر صاحب ایک تو ہے کہ آپ خود اپنی کہانی جس طرح بتا رہے ہیں، آپ کو ہم نے خود دیکھا، آپ خود افیکٹی ہیں بیریا ٹاؤن کے اور ڈی ایچ اے کے بھی. تو ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر انہوں نے مقدمات بنائے، جیل ہوئی، مختلف مقدمات میں امپلیکیٹ کیا گیا، کوشش نہیں بلکہ کیا گیا، اور ابھی تک بھی یہ جنگ جاری ہے. تو ہم اگر اس کو کنکلوڈ کریں اس سارے معاملے کو، تو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے جو معاملہ ہے وہ ڈی ایچ اے کا اور ڈی ایچ اے ویلی کا. تو آپ 2 منٹ میں ہمیں بتا دیں کہ آپ کو بیریا ٹاؤن نے کیسے افیکٹ کیا. ہمارا we were kicked out of business, we were stigmatized in the society. People really thought that we were, or at least I was a murderer. Mothers of a few friend of mine, وہ انہوں نے آپ کو بلا کے کہا بیٹا ہلکا پھلکا موسیقی ٹھیک رہتی ہے، مرڈر شیڈرز والے کام غلط ہے آپ کے، اور وہ بھی زمینوں کے لیے. تو مطلب بندہ فیملیز اسٹگمیٹائز ہو جاتی ہیں نا، یہ قاتل ہے، یہ ہے، وہ ہے. پر میں آپ کو سم اپ ایسے کروں گا کہ 26 اکتوبر 2009 کو جب شمریزہ بی بی بیوہ پیش ہوئی، اس نے آ کے کہا جی کہ میں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کی ہے، ان میں سے کوئی بندہ ہمارا قاتل نہیں میرے ہسبینڈ کا، ہمارا قاتل ملک ریاض ہے. اس پہ چیف جسٹس نے احمد کو بلایا اور اس کو کہا کہ ہاں بھی احمد کمال ان کا اپنا 161 کا بیان لکھیں ادھر، اور کورٹ میں بٹھا کے انہوں نے 161 CRPC کا اسٹیٹمنٹ بیوہ کا ریکارڈ ہوا، اور انہوں نے کہا اکارڈنگلی اس پہ آگے ورک ہوگا. اینی وہ بعد میں ٹرانسفر ہوگی انویسٹیگیشن FEA کو، اور FEA نے کنکلوڈ کر دیا کہ ملک ریاض نے اس قتل کا فائدہ اٹھایا ہے. اس وقت 26/10 کو پھر سپریم کورٹ نے کہ 3 ممبر بینچ نے، آنریبل بینچ نے اب وہ میٹر ہمارے جو فورسیبل لینڈ گریب جو تھا بائی انوالونگ پولیس اینڈ ریونیو آف ڈپارٹمنٹ ایکسیٹرا، وہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد تھے چودھری مظہر مناز صاحب، ان کو ریفر کر دیا کہ اس پہ انکوائری کرو اور سپریم کورٹ میں آپ رپورٹ سبمٹ کریں. انہوں نے نومبر دسمبر 3 months لانگ انکوائری کی اور اس کے بعد رپورٹ سبمٹ کر دی، اور ملک ریاض کو ہر طرح سے ہر قتل کا ذمہ دار بھی انہوں نے کہا جی یہی ہے، لینڈ گریبنگ کا بھی یہی ہے، پولیس کو استعمال کرنے کا بھی اللیگل ایکٹ اس ملک ریاض کو بھی ایٹریبیوٹ کیا گیا، اور ٹیکس ایویژن کا بھی ایٹریبیوٹ کیا گیا. اس سے کوئی رپورٹ کو بھی ہم دکھائیں گے اور اس کے اوپر بھی پوری رپورٹ بھی بنائیں گے، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ملک ریاض نے آپ کو کس وجہ سے نشانہ بنایا؟ میری جس طرح پہلے بتا حبیب رفیق کے وقت جو تو موزہ آڑم میں ہماری 400 کنال زمین تھی، وہ میری ذاتی زمین تھی، اس وجہ سے نشانہ بنایا. اور ادھر 900 کنال موزہ کوٹھا کلام کی زمین ہے جس کی وجہ سے نشانہ بنایا. ٹیوٹو موٹر کے ساتھ جو فرنٹ کی زمین ہے 43 کنالز 6 مرلاز خصر نمبر 2967، اس 41 کنال کیونکہ مین ایکسس نہیں تھا اس کا فیز 7 8 9 کا، اس کو جو ایکسس چاہیے تھا وہ یہی چاہیے تھا، یہاں سے آپ ہماری زمین گریب کرے. اور اس کے بعد فیز 7 کا جتنا بھی ٹائٹل ہے وہ تھرو 1 میوٹیشن 12176 608 کنال 13 مرلے ہمارا ٹائٹل یوز کر کے اس نے اس ساری زمین کو ہتھیایا، اور اس نے خصر نمبر 3535 ہے خصر نمبر، اور انہوں نے اس زمین پھر ہماری بیری ٹاؤن فیز 1 to 6 کا جو راستہ جاتا ہے اس میں بھی ہماری ٹائٹل ہماری کمپنی کی زمین تھی، وہ زمینیں ہتھیانے کے لیے. ابھی جہاں بیریا پیراڈائز بن رہا ہے وہاں پہ بھی ہماری 20-30 کنال زمین موجود ہے، بیری ٹاؤن فیز 4 میں بھی موجود ہے. تو اس نے تو ہماری ساری انٹائر لینڈ ہولڈنگ جو ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان سے کریم فیملی کی خریدی تھی، اور بہت مہنگے داموں خریدی تھی اس وقت کے لحاظ سے، وہ تقریباً اس نے ایکسیپٹ جو کنٹرولمنٹ بورڈ کی حدود میں ہے اس کے علاوہ تمام زمین اس نے ہتھیا کے اس کو بیری ٹاؤن کے ایلیگل حصہ بنایا ہوا ہے. اینڈ یہ تھا وجہ انات. This was the reason کہ he got me implicated, falsely implicated in criminal cases. صحیح ہے. اچھا ڈی ایچ اے کا کیا لنک ہے اس میں؟ پہلے ڈی ایچ اے کے لنک میں جوائنٹ وینچرز میں جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈی ایچ اے وجود میں کس لیے آیا. آپ کوئی بھی ایکٹ پڑھ لیں ڈی ایچ اے کا، ڈی ایچ اے کراچی، ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے اسلام آباد، ڈی ایچ اے راولپنڈی، ڈی ایچ اے ملتان، باولپور، کوئٹہ، اس کا ایک ہی پریمبل ہے کہ یہ اس کی کریشن اس وجہ سے ضروری ہے
اور یہ کی جا رہی ہے تاکہ ویلفیئر آف بیریوڈ فیملیز آف مارٹرس اینڈ ڈسیبلڈ اور وونڈیڈ سولجرز جو ہے نا ان کی ویلفیئر کے لیے اس کو مورز وجود میں لایا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ جو ویلفیئر کرنی ہے شہداء کے خاندانوں کی, ڈسیبلڈ سولجرز جن کی ٹانگیں, بازو, ناک, آنکھیں یہ ڈسیبل ہو گئے, اب زندگی میں کسی نہیں رہے, تو جو ڈیفینس اتھارٹی ہے اٹ ول ڈو اے پروجیکٹ. اس میں کمرشل اینگل بھی ہوگا. زیادہ تر 100% تو یہ عموماً جو کراچی میں ہوا وہ تو یہ تھا کہ آرمی آفیسرز کو ہی دیا گیا, اور ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ جو رورل ایریا سے آرمی آفیسرز آتے تھے 20-30 سال سروس کر کے, وہ واپس اپنے گاؤں ان کے جانے کا مطلب کیونکہ ان کے بچے وہیں پڑھ رہے ہوتے تھے, اور ایجوکیشن کی کنسرن, پھر میڈیکل کنسرن, CMH کی ضرورت ہے یا ملٹری ہاسپٹل کی ضرورت ہے, تو اس لیے DHA کا ایک چھوٹا سے پورشن انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ سے لیز پہ لے کے 60s اور 70s میں وہاں DHA اسٹارٹ کیا. اس کے بعد اس کا پورے پاکستان میں پھیلا ہو گیا. لیکن پری ایمبل کہ اس کو کیوں بنایا گیا وہ وہی رہا, ویلفیئر آف بیریوڈ فیملیز آف مارٹرس, ڈسیبلڈ سولجرز اینڈ وونڈیڈ سولجرز. یعنی کہ جو ڈسیبل ہو گئے ہیں یا زخمی ہمارے فوجی جوان ہیں یا فوجی آفیسرز ہیں, لیکن آج تک اب ایک انسٹیٹیوٹ ہے ان کے پاس, آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن, ایک پیسہ ان کو نہیں دیا, 1 روپیہ 1 پیسہ انہوں نے شہداء کی فیملیز کو نہیں دیا DHAs نے. اچھا, اگر کچھ دیا بھی گیا تو وہ جو ہے WNR ڈائریکٹریٹ, ویلفیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈائریکٹریٹ آف AG برانچ, ایٹرن جنرل برانچ GHQ, وہاں سے دیا گیا. یہ جتنے ازدہیب انہوں نے پالے ہیں اور بنائے ہیں اور جتنے بڑے بڑے ہاتھی رکھے ہوئے سفید ہاتھی, یہ تو جو DHA آفیشلس کی انریچمنٹ ہے, یا جیسے اسلام آباد پنڈی میں یہ ہے ملک ریاض, یہ ان کے بینیفٹ کے لیے. فوجی جوان کو, شہداء کی فیملیز کو, شہداء کے خاندانوں کو میں کہتا ہوں 1 پیسے کا فائدہ نہیں دیا گیا, نہ ان بیچاروں کو کچھ دیا گیا. حالانکہ انہوں نے ملک کے لیے, وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کی, اپنے آپ کو فرنٹ لائنز پہ لے کر گئے, زخمی ہوئے, ڈسیبل ہو گئے, اپاہج ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو کوئی 1 پیسے کا بینیفٹ نہیں دیا گیا. آلٹرنیٹیولی DHA ویلی میں کیا ہوا ہے, ظلم کی انتہا, میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کروں گا. ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ DHA اسلام آباد کی جانب سے لیٹر لکھا گیا شہداء کی بیواؤں کو, ان کے بھائیوں کو, کہ یہ 6.5 لاکھ کل قیمت ہے ایک 5 مرلہ پلاٹ کی, آپ کو پلاٹ الاٹڈ ہے, ٹھیک ہے, 3,25,000 روپے مبلغ یہ ویلفیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈائریکٹریٹ AG برانچ GHQ نے آپ کے حصے کے 3,25,000 روپیہ, ٹھیک ہے, DHA کو ادا کر دیا ہے, جو ان چوروں نے آگے پھر دے دیا بیریہ ٹاؤن کو. اب آپ بقایا 3,25,000 روپے جو ہے نا, آپ کو یہ 5 سال کے 6 سال کی قسطیں ہیں, آپ یہ جمع کرائیں. یعنی کہ انہوں نے ایک دانہ ڈالا, ایک بیٹ دی, کیونکہ اس کے بعد آپ کو NSU مل جائے گا اور آپ وہ پلاٹ ترقیاتی کام تیزی سے جاری, آپ وہ پھر پلاٹ فروخت کر سکتے ہیں. ٹھیک, ترقیاتی کام جاری ہیں, 3,25,000 روپے آلریڈی پیڈ فور ہے, صرف 3,25,000. ادھر بیواؤں نے زیور بیچے, ادھار لیے, اور جو کچھ وہ کر سکے انہوں نے کیے, اور وہ انہوں نے کئی بیواؤں نے سے انہوں نے وہ گلوائے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, لوٹ اینڈ پلنڈر اگین کیا, اور انہیں ابھی تک پلاٹ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, یہ 8,000 ہے. جل نوید یہ جو DHA کی بیاف پہ آیا ہوا تھا, جل نوید تھا, کل مبشر تھا, اور کل نجار یونیفارم میں تھا, اور فوجی بھی تھے یونیفارم میں. وہ ایویڈنس میں نے آلریڈی آپ کو دی ہے جب یہ قبضہ کرنے ہیں ایکسپریس وے پہ. کہتے ہیں جل نوید کہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ از ہیونگ سلیپ لیس نائٹس, وہ راتوں کو سو نہیں سکتے, کیونکہ ان کو جو شہداء کی فیملیز کو 8,000 پلاٹ دینا تھا وہ نہیں دیا گیا. کہتے ہیں کہ میں تو جو ہے نا گلوں سے نکالوں گا یہ پلاٹ, لیکن پریکٹیکلی جب قمر جاوید باجوہ نے کچھ بھی نہیں کیا. AG جو تھا پہلے
جنرل انور علی حیدر لیفٹیننٹ جنرل جو پہلے AG تھا، اب وہ آ کے بن گیا ہے چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ سے، ٹھیک ہے. اور چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ بننے کے بعد اس نے کیا کیا ہے جی کہ اس نے 5000 فلیٹس کا ٹھیکہ پھر دے رہا ہے. ایز AG he was supposed to protect the rights of the allottees of DHA Valley in general, private allottees جو تھے، جو لاکھ کے قریب جن کی تعداد ہے. بھائی 8000 جو شہداء کے پلاٹس تھے ان کو کچھ انور علی حیدر نے ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ کیا، کوئی پریکٹیکل سٹیپس لیے، کوئی اس نے آ کے بیریہ ٹاؤن سے یا ملک ریاض سے ان کے لیے کوئی فیورز لیں، ان کو کوئی اکوموڈیٹ کیا؟ نہیں. آنسر از نو. پھر آ جائیں 25,000 جو جوان JCOs کو پلاٹس دیے گئے فوجیوں کو فل پرائز پہ، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی انہوں نے وہ کمیوٹیڈ پینشنوں سے غریبوں نے پیمنٹس کی اور ان کو بھی آج تک کھ نہیں ملا. تو جو لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر ریٹائرڈ، اگر یہ اپنے فوجیوں کے رائٹس نہیں پروٹیکٹ کر سکا، اس نے پروٹیکٹ نہیں کیے جانتے بوجھتے، ملک ریاض کا ساتھ دیا، بلکہ الاؤ کیا کہ وہ جو لوٹ اینڈ پلنڈر کا پیسہ ہے وہ آرام سے تسلی سے کھائے، ہضم کرے، ڈکارے، ٹھیک ہے. 3 سال یہ رہا ہے AG. اب یہ ادھر آ گیا اور اس کے لوگ آنیسٹی کے گیت گا رہے ہیں اور آتے ساتھ سے 5000 اپارٹمنٹس کا ٹھیکہ، 3000 راول پنڈی میں یا اسلام آباد میں اور 2000 کراچی میں نئے پاکستان ہاؤسنگ کا ٹھیکہ دے رہے ہیں. کس کو؟ ملک ریاض کو، ٹھیک ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی یہ ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، ٹھیک ہے، قابل احترام ہیں، ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ملک ریاض کو اوپن لائسنس دیا ہوا ٹو لوٹ اینڈ پلنڈر پیپل آف پاکستان ان دا نیم آف آرم فورسز آف پاکستان.